الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرما کر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی یقیناً اب اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے، اور یہی دین ہے جس پر عمل کر کے اب انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتا ہے، کیونکہ اب یہی دین ہے جو اپنے کامل ہونے کے لحاظ سے دنیا میں سلامتی پھیلانے والا ہے۔ بس اس دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین میں کس طرح سلامتی اور سکون مل سکتا ہے، جس میں دوسرے دینوں کو اگر دیکھیں تو یا تو ہمیں افراط نظر آتا ہے یا تفریط نظر آتی ہے۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جس کے ذریعے خدا تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، کوئی نہیں جو اس میں کسی قسم کا سکم یا کمی نکال سکے۔ یہ وہ دین ہے جس میں تمام قسم کے احکام بیان کر دیے گئے ہیں، تمام قسم کے علوم اس کامل شریعت میں جمع کر دیے گئے ہیں، تمام قسم کی نعمتیں تمام علمی خزانے اس میں جمع کر دیے گئے ہیں، روزمرہ کے معمولات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات کے احکامات تک، جن سے ایک گھرانے کی بھی سلامتی اور امن سے لے کر پوری دنیا کی سلامتی اور امن تک شامل ہے، کی ضمانت دے دی گئی ہے۔ اور اب یہی
دین اسلام ہے جسے خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ بس اگر اپنے گھروں میں بھی اور دنیا میں بھی سلامتی، پیار اور محبت کی خوشبو پھیلانا چاہتے ہو تو اسے اختیار کرو۔ بس یہ خدا تعالیٰ کا اعلان ہے اور وعدہ ہے ہر اس انسان سے جو اللہ تعالیٰ کی اس تعلیم پر ایمان لائے گا اور عمل کرے گا جو اس نے قرآن کریم کی صورت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ اس کامل اور مکمل تعلیم کی کچھ جھلکیاں سلامتی کے حوالے سے میں گزشتہ خطبات میں بیان کر چکا ہوں، کچھ آج بیان کروں گا۔ یہ جیسا کہ میں نے کہا اس میں گھریلو معاملات کو بھی پر بھی بحث کی گئی ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے، معاشرتی معاملات کو بھی بیان کیا گیا ہے، بین الاقوامی تعلقات کو قائم کرنے کے لیے بھی قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف صورتیں ہیں، تمام تو آج بیان نہیں ہو سکتی، کچھ حد تک بیان کروں گا آج۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی کے لیے دعائیہ کلمات منہ سے نکالتا ہے تو خود بخود اس کے دل میں دوسرے شخص کے لیے نرم جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے بالکل ہی کوئی منافقانہ طبیعت کا شخص ہو جو منہ سے کچھ کہنے والا ہو اور بغل میں چھری لیے پھرتا ہو۔ لیکن ایک مومن جو اس یقین پر قائم ہے کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے اور مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد کی جس زندگی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، جس دارالسلام کا مجھے راستہ دکھایا ہے، اس کے حصول کے لیے اپنا ظاہر و باطن ایک کروں، اور جیسا کہ مجھے حکم ہے اپنے بھائی کو سلامتی کے جذبات پہنچاؤں۔ تو صرف ظاہری منہ کی بات نہ ہو بلکہ دل کی گہرائی سے یہ سلامتی کی دعا نکلے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت پانے والا بنوں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے اندھیروں سے نور کی طرف آؤں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مورد بنتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے والا بنوں۔ بس جب اس سوچ کے ساتھ ایک مومن کوشش کرتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ معاشرے میں کوئی اس سے نقصان اٹھانے والا ہو، بلکہ نقصان اٹھانا تو دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسے شخص سے کوئی دوسرا بے فیض رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جو اخلاق کے معیاروں کو اونچا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، فساد اور شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور ایک دعا بھی ہے جس سے ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ اور یہ حکم ہے اس وقت سلام کہنے کا جب تم کسی گھر جاؤ، بجائے اطلاع دینے کے دوسرے جو طریقے ہیں وہ اپنانے کے۔ بہترین طریقہ کسی کے گھر پہنچ کر اطلاع دینے کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ گھر والوں کو اونچی آواز میں سلام کیا جائے۔ بعض امیر لوگ جن کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں یا ایسے بھی ہیں گھروں والے
جو گھروں میں جن کی آواز نہیں پہنچ سکتی، تو جہاں گھنٹی بجی ہوتی ہے، بعضوں نے گیٹ پر فون لگائے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جائے۔ اگر گھنٹی بجائی ہے تو جب بھی گھر والا پوچھے تو پہلے سلام کیا جائے، پھر نام بتایا جائے۔ تو یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، اور ان کے رہنے والوں کو پر سلام بھیجو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور یہ سلام بھیجنا بھی جو ہے ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا آگے میں بیان کروں گا۔ اب یہ سلامتی پھیلانے کے لیے بڑا پرحکمت حکم ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کس طرح مومنین کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اونچی آواز میں سلام کرنے سے اجازت کا اندیہ لیا جائے گا۔ اگر اجازت مل جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر اہل خانہ اپنی مصروفیت یا اور وجوہات کی بنا پر ملنا نہیں چاہتے تو دوسری جگہ حکم ہے کہ بغیر برا منائے پھر واپس آ جاؤ۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جواب نہ آئے تو مزید تجسس کرتے ہیں، بعض وقت آکا جھانکی تک کر لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی بری عادت ہے، اس سے بعض دفعہ فساد پھیلتے ہیں۔ بعض دفعہ بغیر آواز دیے یا سلام کیے کسی دوسرے کے گھر میں ایک شخص بے تکلفی کی وجہ سے چلا جاتا ہے، بعض بے تکلف دوست ہوتے ہیں، تو گھر والے اس وقت ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ پسند نہیں کرتے ہوئے کوئی داخل ہو، اس سے پھر رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، آج کل بھی ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ ان بے تکلفیوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کی وجہ سے یہ بے تکلفیاں جو ہیں بغیر اطلاع کے آنے سے ناراضگیوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو مرد جب کسی کے گھر جاتے ہیں اور جس مرد کو ملنے کے لیے گئے ہیں اور وہ گھر پر نہیں ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ واپس آ جائیں، اسی سے سلامتی پھیلتی ہے اور بدزنیوں سے دو گھر بچ جاتے ہیں۔ گھر کے دوسرے فرد یا افراد کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ دروازہ کھولو، ہم نے ضرور اندر بیٹھنا ہے، اور اس کا انتظار کریں گے جب تک صاحب خانہ یا مرد جو ہے گھر نہیں آ جاتا، سوائے اس کے کہ گھر کے کوئی قریبی محرم رشتہ دار ہوں، غیروں کا کوئی تعلق نہیں، جتنی مرضی قریبی دوستیاں ہوں۔ اس سے بہت سارے تہمتوں سے انسان بچ جاتا ہے، بہت سارے شکوک سے انسان بچ جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی باتوں سے اس گھر میں آنے والا بھی اور گھر والے بھی بچ جاتے ہیں، بدزنیوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ سلام پہنچانے کا طریق اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دوسرے کے لیے سلامتی طلب کی جائے، اور سلام کے معنی بھی یہ ہیں کہ آفات سے بچنا، ایک یہ بھی معنی ہے۔ پس یہ سلام کا رواج دونوں کو، آنے والے کو بھی اور گھر والوں کو بھی، بہت سی آفتوں سے اور مشکلوں سے بچا لیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے اطلاع دینے پر اس قدر پابندی فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بغیر جانا آپ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا
اور اس نے دروازہ سے باہر کھڑے ہو کر بغیر سلام کیے اندر آنے کی اجازت طلب کی. تو آپ نے دوسرے صحابی جو قریب بیٹھے ہوئے تھے انہیں فرمایا کہ باہر جاؤ اور اسے اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ، سمجھاؤ کہ پہلے سلام کرو اور پھر تعارف کروا کر اجازت لے کر اندر آؤ اگر اجازت مل جائے تو اس سے ایک تو لاشعوری طور پر دعائیہ کلمات سے دماغ پاک ہو کر پاکیزگی اور بہتری کی بات ہی انسان سوچتا ہے، جس سے آپس کے نیک تعلقات بڑھتے ہیں. صحابہ اس دعا کی گہرائی کو جانتے تھے اور پھر دعا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی اس کے تو صحابہ بھوکے ہوتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی صحابی کی ایک چھوٹی عمر کی لونڈی تھی، لڑکی، وہ بازار میں کھڑی ہو رہی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پاس سے گزر ہوا. آپ نے وجہ پوچھی کیوں رو رہی؟ اس نے بتایا کہ فلاں کام سے مجھے گھر والوں نے بھیجا تھا اور یہ نقصان ہو گیا یا اس کا کوئی حرج ہو گیا اور اب میں گھر والوں کی سختی کی وجہ سے ڈر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہو گئے اور اس گھر میں پہنچے، سلام کیا لیکن اندر سے جواب نہیں آیا. دوسری دفعہ سلام کیا پھر جواب نہیں آیا، پھر تیسری دفعہ سلام کیا تو گھر والے باہر نکلے، سلام کا جواب دیا. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں جواب نہیں دیا تھا؟ تو کیا پہلا اور دوسرا سلام کی آواز نہیں پہنچی تمہیں مجھے میری؟ میں عرض کی ضرور پہنچی تھی لیکن جواب ان کا کتنا پیارا تھا، آواز تو ہمیں پہنچ گئی تھی لیکن کہتے ہیں گھر والے ہم تو اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے تھے کہ آپ سے سلامتی کی دعائیں لیں. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا رسول ہم پر سلامتی کی دعا بھیج رہا ہے. تو جس گہرائی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلامتی کی دعا دیتے ہوں گے اس تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور جن کے حق میں دعا قبول ہوتی ہوگی ان کی تو دنیا و آخرت سنور جاتی. گھر والے یہ بھی ادراک رکھتے ہوں گے کہ اگر تیسری دفعہ بھی جواب نہ دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ چلے جائیں، کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد بھی گھر والے جواب نہ دیں تو قرآنی حکم کے مطابق پھر واپس چلے جاؤ. بہرحال آپ کے اس لونڈی کے ساتھ آنے نے جہاں گھر والوں کو سلامتی کی دعاؤں سے بھر دیا، وہاں اس لونڈی کو بھی آپ کی وجہ سے گھر والوں نے آزاد کر دیا اور وہ بھی اس سلامتی سے حصہ لیتے ہوئے غلامی کی قید سے آزاد ہو گئے. پھر صرف غیروں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ عمومی حکم بھی ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو، چاہے اپنے گھروں میں داخل ہو، تو سلامتی کا تحفہ بھیجو، کیونکہ اس سے گھروں میں برکتیں پھیلیں گی. کیونکہ یہ سلامتی کا تحفہ اللہ کی طرف سے ہے، جس سے تمہیں یہ احساس رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تحفے کے بعد میرا رویہ گھر والوں سے کیسا ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پس جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایک بابرکت پاکیزہ سلامتی کا تحفہ بھیجا کرو. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول
کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ ایسے گھروں میں رہنے والے جب ایک دوسرے پر سلامتی کا تحفہ بھیجتے ہیں تو یہ سوچ کر بھیج رہے ہوں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، تو آپس کی محبتوں میں اضافہ ہوگا اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہوگی۔ گھر کے مرد سے اگر وہ سخت طبیعت کا ہے تو اس سلامتی کے تحفے کی وجہ سے، اس کی سخت گیری سے اس کے بیوی اور بچے محفوظ رہیں گے۔ اس معاشرے میں خاص طور پر اور عموماً دنیا میں باپوں کی ناجائز سختی اور کھردری طبیعت کی وجہ سے، سخت طبیعت کی وجہ سے بچے باغی بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ بیویاں ڈری سے بھی رہتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ باوجود سالوں ایک ساتھ رہنے کے میاں اور بیوی کی علیحدگیوں تک نوبت آ جاتی ہے اور علیحدگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی پریشانی علیحدہ ہو رہی ہوتی ہے خاندانوں کو۔ تو اس طرح سلامتی کا اگر تحفہ بھیجتے رہیں تو یہ چیزیں کم ہوں گی۔ اسی طرح عورتیں جب سلامتی کا پیغام لے کر گھروں میں داخل ہوں گی تو اپنے گھروں کی نگرانی صحیح طور پر کر رہی ہوں گی اور اپنے خامدوں کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ جب بچوں کی اس نہج پر تربیت ہو رہی ہوگی تو جوانی کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اپنے گھر، ماں باپ اور معاشرے کی لیے بدی کا باعث بننے کے بجائے سلامتی کا باعث بن رہے ہوں گے۔ عام طور پر ٹین ایجر میں بڑی بیماری ہوتی ہے جس جوانی میں عام طور پر عادتیں کچھ بگڑ جاتی ہیں، لیکن اگر عادتیں اچھی شروع میں ڈال دی جائیں تو یہ سلامتی کا پیغام بن کے جا رہے ہوں گے گھروں میں۔ بس یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر اس سلامتی کے پیغام کو رائج کریں تاکہ ان کی اولادیں بھی نیکی اور تقوی پر قدم مارتے ہوئے سلامتی کا پیغام پہنچانے والی ہوں۔ اور چھوٹی عمر میں یہ عادت ڈالنی چاہیے۔ بعض دفعہ بچے دیکھا ہے سلام نہیں کر رہے ہوتے، ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے یہ نہیں کر رہا۔ اگر بچے کے ذہن میں چھوٹی عمر میں ڈالیں گے کہ سلام میں حیا نہیں ہے بلکہ بری باتوں میں حیا ہے اور یہ اس میں حیا کرنی چاہیے، تو ان باتوں میں ہی پھر تربیت بھی ہو جاتی ہے بچے کی۔ بعض بچے آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے مسجد کے احاطے میں بھی بیت الفضل کے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کھیل کھیل میں، اور ظالمانہ طور پر ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہوتے ہیں، اس کو کوئی حیا اور شرم نہیں ہوتی، حالانکہ وہ چیزیں ہیں جو جن میں حیا مانے ہونی چاہیے، شرم آنی چاہیے جن کو، اور روک بننی چاہیے۔ بس اللہ کی سلامتی کا وارث بننے کے لیے بچوں میں بھی سلام کی عادت ڈالیں، اور یہ عادت اسی صورت میں پڑے گی جب بڑے چھوٹوں کو سلام کرنے میں پہل کریں گے۔ صحابہ کو اس بات کا ادراک ہونے کے بعد کہ اسلام کتنی اہم چیز ہے، اس کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے اور اگر رستے میں چلتے ہوئے کوئی درخت ہمیں الگ کر دیتا، یعنی یوں چلے جا رہے ہیں، بیچ میں کوئی درخت آ گیا، اور جب دوبارہ درخت سے باہر نکلتے
تو پھر ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے۔ تو یہ تھے صحابہ کے طریقے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ معاشرے میں امن اور محبت قائم کرنے کے لیے سلام ضروری چیز ہے۔ یہ دعائیہ تحفہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ اور دوسرے اس بات کے بھی بھوکے تھے کہ کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کے سلامتی کے پیغام سے فیض پا سکیں اور اس طرح سے اپنی دنیا اور عاقبت سنوارنے والے بن جائیں۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کس طرح قرآنی تعلیمات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے صحابہ میں رائج فرمایا، جس سے یہ لوگ سلامتی کا پیغام پہنچانے اور سلامتی پھیلانے میں کس قدر کوشاں رہتے تھے۔ اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ شیخ محمد علی آف مسانیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز فجر باجماعت ادا نہ کر سکا، تو میں نے نماز گھر پر ہی ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں کسی کام سے بازار کی طرف آ رہا تھا کہ دارالانوار کے راستے پر حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آتے دکھائی دیے۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ آج تو میں ضرور حضرت مولوی صاحب سے سلام کرنے میں سبقت لے جاؤں گا، کیونکہ مولوی صاحب چھوٹا بڑا ہر ایک کو پہلے سلام کر لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج تو میں ضرور کروں گا، اس حد تک پہنچوں جہاں میری آواز پہنچ جائے۔ تو کہتے ہیں چنانچہ ابھی میں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی فکر میں ہی تھا کہ حضرت مولوی صاحب نے حسب دستور کافی فاصلے سے بلند آواز سے السلام علیکم کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر مصافحے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت مولوی صاحب نے مصافحہ کرتے ہی فرمایا کہ شیخ صاحب، اگر انسان نماز باجماعت ادا کرنے سے رہ جائے تو اسے وہ نماز مسجد میں ہی ادا کرنی چاہیے، تاکہ مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت رہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضرت مولوی صاحب کی اس فراست پر حیران رہ گیا کہ کس طرح انہوں نے میرے ذکر کیے بغیر میری اس غفلت کو بھانپ لیا۔ تو یہ تھا ان لوگوں کا نور فراست کہ سلامتی کے پیغام کے ساتھ ساتھ نیکی کی طرف توجہ بھی انتہائی پیار سے بغیر احساس دلا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مولوی شیر علی صاحب کے بارے میں دوسری روایت ہے۔ مولوی عبدالرحیم صاحب عارف مبلغ سلسلہ بیان کرتے ہیں کہ گھریلو زندگی آپ کی، یعنی حضرت مولوی شیر علی صاحب کی گھریلو زندگی آپ کے وجود سے گویا جنت کا نمونہ تھی۔ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو بلند آواز سے سب کو السلام علیکم کہتے، اسی قرآنی حکم کے مطابق کہ گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو۔ پھر جوں جوں گھر کے ایک ایک فرد سے ملاقات ہوتی ان کو الگ الگ السلام علیکم کہتے، بچوں سے مصافحہ کرتے، چھوٹے بچوں کو پیار سے اٹھا لیتے اور کافی دیر تک خاص محویت کے عالم میں خاموش صحن میں ٹہلتے رہتے اور لبوں پر دعائیں جاری ہوتی۔ تو یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی اور پھر کس طرح سلامتیاں بکھیرنے والے اور محبتیں بکھیرنے والے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو رواج دینے اور اس کی برکات کی طرف توجہ دلانے، سلامتی اور دعاؤں سے بھری ہوئی مجالس کے قیام کے لیے کس طرح توجہ دلایا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا، اس نے کہا السلام علیکم، اس پر آپ نے فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر ایک اور شخص گزرا جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
اس پر آپ نے فرمایا 20 نیکیاں۔ پھر ایک اور شخص گزرا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر آپ نے فرمایا 30 نیکیاں۔ پھر ایک شخص مجلس سے اٹھا اور اس نے سلام نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے تمہارا ساتھی بھول گیا ہے۔ جب تم میں سے کوئی مجلس میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ سلام کہے، اگر وہ بیٹھنے کے لیے جگہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور جب کوئی کھڑا ہو تو وہ سلام کہے۔ آتے جاتے بھی سلام کہنا چاہیے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت برا بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سلام کو پھیلاؤ، اس سے تم سلامتی میں آ جاؤ گے۔ سلام کو پھیلاؤ، اس سے تم سلامتی میں آ جاؤ گے، تمہارے گھر بار معاشرہ سب سلامتی میں آ جائے گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سلام کو پھیلاؤ تاکہ تم غلبہ پا جاؤ۔ بس سلام کو پھیلانے سے آپس کے محبت کے تعلقات ہوں گے، اور یہ محبت کے تعلقات جو ہیں ایک جماعتی قوت پیدا کریں گے، اور یہ جماعتی قوت اور مضبوطی ہی ہے جس سے پھر غلبہ کے سامان پیدا ہوں گے۔ ورنہ اگر آپس کی پھوٹ رہی، سلامتی نہ رہی، اس کے پھیلانے کی کوشش نہ کی، تو ایک طرف تو آپس کی جو طاقت ہے ایک جماعت کی وہ جاتی رہے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہا کرو، آپس میں اختلاف نہ کیا کرو۔ ایسا کرو گے تو دل چھوڑ بیٹھو گے اور تمہاری طاقت جاتی رہے گی، اور صبر کرتے رہو، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اسلامی فرقوں میں دن بدن پھوٹ پڑتی جاتی ہے، پھوٹ اسلام کے لیے سخت مضر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ جب سے اسلام کے اندر پھوٹ پڑی ہے، دم بدم تنزل کی طرف تنزل کرتا جاتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے تا لوگ فرقہ بندیوں سے نکل کر اس جماعت میں شامل ہوں جو بیہودہ مخالفتوں سے بالکل محفوظ ہے اور سیدھے راہ پر چل رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بس غور کرنا چاہیے ہر احمدی کو، یہ الفاظ ہمیں اور زیادہ ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانے والے ہونے چاہیے، اپنے گھروں میں بھی، اپنے آپس کے تعلقات میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت اور پیار اور سلامتی کے پیغام کو پہنچانے والا بننا چاہیے۔ اس طرح معاشرے میں، ماحول میں اس سلامتی کے رواج سے پھر احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچانے کی بھی توفیق ملے گی۔ جب آج کل کے معاشرے کی فضولیات میں ایک طبقے کی منفرد حیثیت نظر آ رہی ہوگی جو سلامتی اور محبت کی پیامبر ہے، تو تبلیغی میدان میں بھی وسعت پیدا ہوگی، اور اس زمانے میں یہ دعا اور محبت اور سلامتی ہی ہے جس نے اسلام اور احمدیت
کو انشاءاللہ تعالی غلبہ عطا فرمانا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ آپس کی مخالفت کی وجہ سے غلبہ کے بجائے اسلام دن بدن تنزل کی طرف جا رہا ہے، اس کی آج ہم واضح مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ گو احمدیت کے خلاف تو سارے ایک ہیں، لیکن آپس میں سب پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ سکتے اگر کہیں اکٹھے ہو جائیں۔ خودکش حملے کر کے مسلمان کو مار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ گزشتہ دنوں ایک ARY پہ ایک پروگرام میں نے دیکھا اتفاق سے، ہندوستان اور پاکستان کے بہترین تعلقات بنانے کی طرف کس طرح توجہ کی جائے اس پر بحث ہو رہی تھی۔ ایک تبصرہ نگار اور عالم پاکستان کی طرف سے تھے، اور ایک ہندوستانی مسلمان اور ایک ہندو تھے شاید۔ تو بات کا رخ اس طرف ہوا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کا رونا روتے ہو کہ ان سے اچھا سلوک نہیں ہو رہا، مسلم ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور پھر ان کے اندر آپس میں فرقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جو ہندوستانی مسلمان تھے وہ کہنے لگے ایران کی مثال دے کر کہ وہاں شیعوں کی اکثریت ہے، سنیوں کے ساتھ وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور احمدیوں کے ساتھ اگر ہو تو کیا کچھ نہیں کریں گے۔ تو اس پروگرام میں جو مولانا صاحب تھے ان سے اور تو کوئی جواب نہیں بن پڑا، وہ اور کمپیئر جو تھے اس پروگرام کے فوراً بولے کہ احمدیوں کو چھوڑیں، وہ تو غیر مسلم ہیں۔ تو یہ حالت ہے آج کل کے مسلمانوں کی کہ آپس کے تعلقات تو ٹھیک ہیں ہی نہیں، اس کو تو چھوڑو، اس پہ تو ٹال جاتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، جن کو غیر مسلم سمجھتے ہیں ان کو بھی چھوڑو کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں، اس لیے سلامتی بکھیر ہی نہیں سکتے۔ احمدیوں پر ظلم اس لیے جائز ہے کہ یہ غیر مسلم ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت پر یہ ظلم روا رکھنے کی وجہ سے ہی ان میں سے سلامتی اٹھ رہی ہے، ان کے اندر سے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تمام دنیا میں روحانیت اور علم و عرفان کا جھنڈا لہرایا تھا، اپنے ملکوں میں ہی غیروں کے ہاتھوں محکوم اور مجبور بنے بیٹھے ہیں۔ کہنے کو تو آزاد ہیں، لیکن ان کی بھی وہی حال ہے کہ ان کی جان جو ہے ایک بوتل میں بند ہے، اور وہ بوتل جو ہے وہ ایک جن کے پاس ہے، جس کے لیے ہر وقت جن کی طرف نظر کیے رکھتے ہیں۔ کیونکہ اپنی پاس طاقت نہیں رہی، اور طاقت زائل ہونے کی وجہ سے جن پر نظر کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بس یہ حالت ہے مسلمانوں کی، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ کاش کہ یہ اس سلامتی کے پیغام کو سمجھیں جو اس زمانے میں اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کے ذریعے سے ہی مقدر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جماعت احمدیہ ہی اس سیدھی راہ پر چل رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم میں سے ہر ایک اس راستے پر چلنے والا ہو جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، جس پر چلنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جس پر چل کر ایک مومن ہدایت پاتا ہے، اندھیروں سے نور کی طرف آتا ہے۔ آج ہم
دنیا کے ان اندھیروں کو جو ہدایت اور سلامتی کے راستوں سے بھٹکانے والے ہیں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور ہونی چاہیے، جس نے اس زمانے کے امام کو ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کی جماعت میں شامل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمایا۔ ایک دعا کی بھی اس وقت طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی تعلیم ہمیشہ یہ رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ کہ پیار اور محبت کا پیغام تمام دنیا تک پہنچانا ہے۔ اگر اسلام اور جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو بغیر کسی گالی گلوچ کے ہم دلائل سے اس کا جواب دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا فرض ہے اور اسلام کی سربلندی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دنیا میں پھیلانا، جس سے پیار، محبت اور سلامتی کے چشمے پھوٹتے ہیں، ہمارا مقصد ہے، اور عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہے، اور آپ کے عاشق صادق احمد ہندی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا ہم پر فرض ہے کہ آج اسلام کی صحیح تصویر ہم نے اس مسیح و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی دیکھی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی خاطر ہم اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بے وفائی کے مرتکب نہیں ہو سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ گزشتہ چند سالوں سے عرب ممالک میں اسلام پر عیسائیت کی طرف سے ایسے حملے کیے جا رہے تھے جن کا جواب عام مسلمانوں کو تو کیا بلکہ علماء کے پاس بھی نہیں تھا، اور نہ ہے نہ ہو سکتا ہے جب تک وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے فیض نہ پائیں۔ تو اس کے جواب کے لیے ہمارے عرب بھائیوں نے ایم ٹی اے پر، جو پہلے ہمارے ایم ٹی اے کے چینل تھے دونوں 1 اور 2، اس پر ایک پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار خطوط اور فیکس شکریہ کے عامت المسلمین کی طرف سے بھی اور بڑے بڑے اسکالرز کی طرف سے بھی آئے کہ ہم تو بڑے بے چین تھے کہ کوئی ان کا جواب دے، ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے جواب دے کر ہمارے دلوں کی تسلی اور تسکین کے سامان پیدا کیے ہیں۔ تو ہم نے اس چینل پر عیسائی علماء کو بھی کھل کر بولنے کی موقع دیا تھا۔ جب سوال جواب ہوتے تھے تو وہ بعض دفعہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے سوال کرنے والے یا عیسائی جو تھے وہ ہمارے جو جواب دینے والے بیٹھے ہوتے تھے ان سے زیادہ عرصہ وقت لے رہے ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ کھل کر ڈسکشن کا موقع دیا جاتا تھا، دونوں طرف کو بحثیں ہوتی تھیں اور لوگوں پر حق واضح ہوا، حق کھل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ایم ٹی اے 3 کا چینل شروع کیا گیا، جو عربی پروگراموں کا چینل ہے، اور یہ 24 گھنٹے عربی میں پروگرام دے رہا ہے، مختلف پروگرام ہیں اس میں بھی۔ اس پر اب وہاں کے جو عیسائی پادری اور علماء ہیں وہ گھبرا گئے ہیں، اور ان میں سے ایک نے وہاں مصر میں جو متعلقہ وزارت ہے اس پر اب وہاں کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا عدالت میں کہ احمدیوں کیوں اجازت دی گئی ہے، حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی وزارت سے اجازت نہ لی ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ دوسرے ہمارا معاہدہ سیٹلائٹ کمپنی سے ہے اور کمرشل کمپنیوں سے معاہدے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی کسی سیٹلائٹ کی تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال
ان لوگوں کے دعوے کی کلی کھل گئی جو یہ اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور عیسائیت تبلیغ کے ذریعے سے اور عقل سے اور دلائل سے پھیلی ہے. یہ بھی جو بات ہے اس جری اللہ کے حق میں ہے. اللہ تعالیٰ کی تائیدات کی ایک دلیل ہے کہ جو الزام یہ لوگ اسلام پر لگاتے تھے، جو کہ حقیقت میں الزام تھا، کیونکہ اسلام میں سوائے سلامتی کے اور کچھ ہے ہی نہیں، تو اللہ کے اس پہلوان کی دلیلوں سے مجبور ہو کر جبر کا ہتھیار اب خود انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور مقدمے بازی کر رہے ہیں، شور شرابے کر رہے ہیں. بس جہاں ہمیں خوشی ہے کہ اس مقدمے نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائیدات کا ایک اور ثبوت ہمیں مہیا کر دیا ہے، وہاں دعا کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچائے، ہر شر سے جماعت کو بچائے، ان لوگوں کو بچائے جو اس پروگرام میں شامل ہیں اور ان ملکوں میں رہتے ہیں، اور ان کا کوئی حربہ بھی کبھی کارگر نہ ہو، اور انشاءاللہ تو یقیناً نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب انتظام جو ہے کسی انسان کی کوشش سے تو نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدے تھے ان کے پورا ہونے کے نتیجے میں ہوا ہے. تو یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ جہاں ہمارے سے اختلاف رکھنے والے بعض علماء نے ہمارے خلاف اس وقت اخباروں میں لکھا تھا پہلے، انہوں نے غیرت دکھائی ہے، اور وہاں بعض عرب ممالک کے اخباروں میں عیسائیوں کو مخاطب کر کے لکھا ہے ان مسلمان علماء نے کہ جب تمہارے منہ میں جو آئے اس وقت تم بک رہے تھے، جبکہ اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور اسلام پر بے تکے اعتراض کیے چلے جاتے تھے. آج جب شریفانہ طور پر تمہیں جواب دیا جا رہا ہے تو تم چیخ پڑے ہو. تو اللہ تعالیٰ ان غیرت جماعت، غیرت رکھنے والے جو ہیں لوگ، ان کو بھی جزا دے جنہوں نے اسلام کے لیے غیرت دکھائی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت دکھائی ہے. بہرحال جماعت کو دعا کرنی چاہیے کہ آج کل مختلف جگہوں پر احمدیت کے خلاف جو مخالفت کی آگ بھڑک رہی ہے، دنیا میں تقریباً ہر جگہ یہ اسی طرح ہو رہا ہے، اس کو اپنے وعدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ خود ٹھنڈا کرے اور ہمارے لیے سلامتی اور امن بنا دے. جس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کی بھی کیا ہے بعض جگہوں پر، یا عیسائی بھی کیا، ان کی طرف سے جماعت کے خلاف جیسا کہ میں نے کہا مخالفت کی فضا پیدا ہوئی ہے. لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر جماعت کے حق میں مزید کامیابیاں ہمیں دکھانے والی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اب تک اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک دیکھا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جماعت سے کہ جتنا مخالفین کی طرف سے مخالفتوں کی کوششیں کی گئی ہیں، اتنی زیادہ جماعت نے ترقی کی ہے. بس ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آستانے پر پہلے سے زیادہ جھکتے ہوئے ان کامیابیوں کو نزدیک تر لانے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر